أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. لیسا علیگا، لیسا کا مطلب ہے نہیں. لا اور لیسا ان دونوں کا معنی آتا ہے نہیں. لیسا جہاں بھی گیا اس کا معنی ہوگا نہیں. علیکا، علیکا کیا معنی ہوگا؟ آپ پر. علی معنی پر اور کا معنی آپ. علیکا آپ پر. لیسا، لیسا نہیں ہے علیکا آپ پر. ہداہم، ہدا معنی ہدایت، ہم معنی ان کی. لیسا علیکا نہیں آپ پر ہداہم ان کی ہدایت. ولیکن اللہ، لیکن معنی لیکن. ولیکن اللہ اور لیکن اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے. من یشاء، من معنی جو، یشاء معنی چاہنا. من یشاء جس کو چاہے. ولیکن اللہ اور لیکن اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے. من یشاء جس کو چاہے. وما، ما کا مطلب ہے جو. تنفقو انفاق سے ہے. وما تنفقو اور جو تم خرچ کرتے ہو. من خیر مال سے، بلائی سے، نیکی سے. فلانفسکم، فا معنی پس، لام زیر لی معنی لیے. انفسکم جان کم تمہاری. فلانفسکم پس اس کا فائدہ تمہارے لیے ہے. وما تنفقو من خیر اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو مال سے. فلانفسکم اس کا فائدہ تمہارے لیے ہے. وما تنفقون اور جو تم خرچ کرتے ہو. وما اور جو تنفقون تم خرچ کرتے ہو. الا ابتغاء مگر اللہ کی رضا کے لیے. یہاں ما کا معنی نہیں پر بھی آتا ہے. وما تنفقون اور مت خرچ کرو، پھر معنی یہ ہوگا وما تنفقون اور مت خرچ کرو. الا ابتغاء وجہ اللہ مگر ڈھونڈنا. ابتغاء معنی تلاش کرنا، ڈھونڈنا. الا ابتغاء مگر تلاش کرتے ہوئے. وجہ اللہ، وجہ معنی رضامندی، ذات اللہ کی ذات کے لیے. وما تنفقون اور خرچ مت کرو. الا ابتغاء مگر ڈھونڈتے ہوئے. وجہ اللہ اللہ کی رضا کو. وما تنفقو اور جو تم خرچ کرتے ہو. من خیرن مال سے، بلائی سے، نیکی سے. یوفا، یوفا معنی
پورا پورا، وفا سے ہے پورا پورا دیا جانا، یوفا پورا پورا اجر دیا جائے گا، الیکم تم کو، وانتم اور تم، لا تظلمون، لمن نہیں تظلمون ظلم سے ہے، وانتم لا تظلمون اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، للفقراء لا معنی لیے، فقراء معنی غرباء مسکین فقیر، للفقراء ان غریبوں کے لیے، الذین وہ لوگ، احصروا جو بند ہے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون جو طاقت نہیں رکھتے، ضربن چلنے پھرنے کا، یا ضربن کاروبار کو بھی کہتے ہیں، لا یستطیعون طاقت نہیں رکھتے، ضربن کاروبار کا، چلنے پھرنے کا، فی الارض زمین میں، یحسب کو معنی گمان کرنا، خیال کرنا، یحسبہم گمان کرتے ان کے بارے میں، الجاہل جاہل سے مراد ہے ناسمجھ، جس کو پتہ نہیں ہے، بے خبر، یحسبہم اور خیال کرتے ان کے بارے میں، الجاہل لا علم، اغنیاء مالدار ہونے کا، ان کے بارے میں جن کو علم نہیں ہے، واقفیت نہیں ہے، وہ مالداری کا خیال رکھتے ہیں، من التعفف، من معنی سے التعفف، تعفف معنی بچنا، من التعفف سوال نہ کرنے کی وجہ سے، من التعفف مانگنے سے بچتے ہوئے، اس وجہ سے وہ ان پر خیال کرتے کہ امیر ہیں، تعرفہم تعریف تعریف سے، تعرف آپ پہچانتے ہیں، ہم ان کو، بسیماہم ان کی نشانیاں، سیما مراد نشانیاں، تعرفہم آپ ان کو پہچانتے ہیں، بسیماہم ان کی نشانیوں کے ساتھ، لا یسألون لا معنی نہیں، یسألون مانگنا سوال کرنا، لا یسألون الناس الناس معنی لوگ، لا یسألون الناس وہ سوال نہیں کرتے لوگوں سے، الحافا لپٹ کر چمٹ کر، الحافا چمٹ کر، لا یسألون الناس نہیں مانگتے لوگوں سے، الحافا چمٹتے ہوئے، وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرتے ہو، من خیر مال سے یا بلائی سے، فإن اللہ پس بے شک اللہ، بھی اس پر علیم عالم ہے، لیس علیک ہداہم نہیں ہے آپ پر ان کی ہدایت، ولکن اللہ اور لیکن اللہ، یہدی من یشاء ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے، وما تنفقوا من خیر اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو کسی بلائی سے یا مال سے، فلانفسکم یہ تمہارے اپنے لیے ہے، وما تنفقون اور مت خرچ کرو، الا ابتغاء وجہ اللہ مگر اللہ کی رضا کے لیے، وما تنفقوا من خیر اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو مال سے، یوفا الیکم تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، للفقراء الذین ان فقراء کے لیے، احصروا جو بند ہے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون جو طاقت نہیں رکھتے، ضربن کاروبار کا، فی الارض زمین میں، یحسبہم الجاہل گمان کرتے ان کے بارے میں نہ سمجھ لوگ، اغنیاء مالداری کا، من التعفف نہ مانگنے کی وجہ سے، تعرفہم آپ ان کو پہچانتے ہیں، بسیماہم ان کی نشانیوں کے ساتھ، لا یسألون الناس نہیں مانگتے لوگوں سے، الحافا کل منہ، وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرتے ہو، من خیر بلائی سے، فإن اللہ پس بے شک اللہ، بھی علیم اس پر عالم ہے، لیس علیک ہداہم نہیں آپ پر ان کی ہدایت، ولکن اللہ اور لیکن اللہ، یہدی من یشاء ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے، وما تنفقوا من خیر اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو مال سے، فلانفسکم بس یہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے، وما تنفقون اور جو تم وما تنفقون اور خرچ مت کرو، الا ابتغاء وجہ اللہ مگر اللہ کی رضا کے لیے، وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرتے ہو، من خیر مال سے، یوفا الیکم تمہیں پورا پورا اجر ملے گا، وانتم لا تظلمون اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، للفقراء الذین ان فقراء کے لیے، احصروا جو بند ہے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون جو طاقت نہیں رکھتے، ضربن کاروبار کا، فی الارض زمین میں، یحسبہم الجاہل گمان کرتے ان کے اوپر ناسمجھ لوگ، اغنیاء مالدار ہونے کا، من التعفف سوال نہ کرنے کی وجہ سے، تعرفہم آپ ان کو پہچانتے ہیں، بسیماہم ان کی نشانیوں کے ساتھ، لا یسألون الناس نہیں مانگتے لوگوں سے، الحافا لپٹ کر، وما تنفقوا اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو، من خیر مال سے، فإن اللہ بھی علیم بس بے شک اللہ اس پر عالم ہے۔ آج کے سبق میں 2 آیتیں ہیں
پہلی آیت میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے لیے آپ پر ہدایت کی زبردستی نہیں ہے کہ آپ ان کو جو ہے نا زبردستی ہدایت کر لیں گے۔ ہدایت ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے، آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، ان تک بات پہنچانا۔ یہ مانے تو ان کے لیے بلائی ہے، نہ مانے تو ان کی مرضی۔ اور اللہ ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا۔ پھر انفاق فی سبیل اللہ کا چونکہ سلسلہ چل رہا تھا تو انفاق فی سبیل اللہ کی بات دوبارہ شروع ہو گئی۔ فرمایا کہ جو بھی تم بلائی سے خرچ کرتے ہو تو اس کا فائدہ تمہارے اپنے آپ کے لیے ہے۔ خرچ تم کرتے ہو، بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ آپ مال خرچ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا فائدہ آپ کے لیے ہے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، سامنے بھی ہے اور باطنی طور پر بھی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو بھی خرچ کرتے ہو وہ صرف اللہ کے لیے خرچ کر لیا کرے، اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور ریاکاری کے لیے اور کسی کے دکھ تکلیف اور چیزوں میں خرچ نہ کیا کرے۔ پھر آخری آیت میں پھر فرمایا کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو اس کا تمہیں پورا اجر اور صلہ دیا جائے گا۔ اور اگلی آیت میں مصرف بتا دیا کہ مصرف کیا ہے۔ فرمایا کہ ان غریبوں کے لیے بھی خرچ کر لیا کریں جو اللہ کے راستے میں پابند ہے۔ اور کیسے پابند ہے کہ وہ کاروبار نہیں کر سکتے، زمین میں چل پھر نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ کے دین کے لیے وقف ہے، اللہ کا دین سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں۔ جب اللہ کے دین میں، اللہ کے دین کی تبلیغ میں مصروف ہے تو یہ تو کاروبار ظاہر نہیں کر سکتے، وہ علم سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں، تو ان پر خرچ کریں۔ اور یہ لوگ، ان کے بارے میں لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ کہیں مالدار ہے، یہ کہیں امیر ہے، اچھا لباس پہنتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑے امیر ہے، لیکن یہ امیر نہیں ہے۔ اور اس وجہ سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ امیر ہے چونکہ یہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی کے سامنے اپنے عاجزی کا اظہار نہیں کرتے۔ فرمایا کہ آپ ان کو پہچانتے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ مستحق ہے اور ان پر خرچ ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ لوگ لوگوں سے لپٹ کر منہ کھول کے لوگوں سے سوال نہیں کرتے، بلکہ استغنا کرتے، اپنے آپ کو غنی سمجھتے۔ فرمایا کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اس پر عالم ہے، اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اس لیے ریاکاری نہ کرو۔ لیس علیک ھداھم، نہیں ہے آپ پر زبردستی ان کی ہدایت، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو مال سے، فلانفسکم، اس کا فائدہ آپ کے لیے ہے۔ وما تنفقون، اور خرچ مت کرو، الا ابتغاء وجہ اللہ، مگر اللہ کی رضا کے لیے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو مال سے، یوفی الیکم، تمہیں پورا اجر دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ للفقراء الذین، ان غریبوں کے لیے، احسنوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں پابند ہے، لا یستطیعون ضربا، جو تجارت کی طاقت نہیں رکھتے، فی الارض، زمین میں، یحسبهم الجاہل اغنیاء، ان کے بارے میں ناسمجھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ غنی ہے، من التعفف، سوال نہ کرنے کی وجہ سے، تعرفهم بسیماہم، آپ ان کو پہچانتے ان کی نشانیوں کے ساتھ، لا یسألون الناس، لوگوں سے سوال نہیں کرتے، الحافا، لپٹ کر، وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم مال خرچ کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، بس بے شک اللہ اس پر عالم ہے۔